آج کا موضوع ہے دین کی راہ میں صحابہ اکرام کی قربانیاں۔ آئیے ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کس کو کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا آج ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ، اکثر لوگ صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس دنیا میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو صحابہ اکرام سے محبت نہیں کرتے، صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، انجینئر کا لقب لگاتے ہیں، اور وہ پہلے خوب اچھے طریقے سے دلیلوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، بیان دیتے ہیں، لیکن وہ دھیرے دھیرے صحابہ اکرام کے بارے میں غلط باتیں بتانے لگتے ہیں، غلط کہنے لگتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں صحابہ اکرام کے ایمان کے بارے میں شکوک یعنی شک میں ڈالتے ہیں لوگوں کو۔ بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کس کو کہتے ہیں۔ صحابی ایک کو کہتے ہیں اور صحابہ ایک سے زیادہ جمع کو کہتے ہیں۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر وفات پائی ہو، ایمان پر مرا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر وفات پائی ہو۔ صحابہ اکرام کا کیا مقام ہے، صحابہ اکرام کی کیا عظمت ہے، اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ صحابہ اکرام کا کیا مقام ہے، اب دیکھیں صحابی وہ ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، چاہے اس نے ایک لمحے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہو، اس کو صحابی کہیں گے۔ صحابی کا کیا مقام ہے، صحابی وہ ہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، صحابی وہ ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو دیکھا، صحابی وہ ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، صحابی وہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صحابی وہ ہیں کہ جب اللہ کے نبی اللہ اکبر کہتے صحابہ اللہ اکبر کہتے، صحابی وہ ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو صحابہ ربنا ولک الحمد کہتے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کا اٹھنا دیکھا، صحابی وہ ہیں جنہوں نے نبی کا بیٹھنا دیکھا، صحابی وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے، صحابی وہ ہیں جنہوں نے تنگی کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ صحابہ اکرام ہیں۔ صحابہ اکرام کا مقام بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے مقام کو کتنے بہترین انداز میں اپنے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ومعه اشداء على الكفار رحماء بينهم، اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے صحابہ کا تذکرہ کیا، صحابہ کرام کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو کافروں کے لیے بہت سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صحابہ اکرام کے مقام کو واضح کیا۔ یہ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے نبی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا۔ ایسے صحابہ کے بارے میں کوئی آ کر کے نبی کے صحابہ کے بارے میں گستاخی کرے، صحابہ اکرام کے ایمان کے بارے میں شک اور غلط فہمی پیدا کرے لوگوں کے ذہن و دماغ میں، یہ وہ صحابہ اکرام ہیں۔ صحابہ اکرام کے مقام کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ کیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ اکرام کا کیا مقام ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان اس دنیا میں بڑا سے بڑا عالم بن سکتا ہے، بڑا سے بڑا مفتی بن سکتا ہے، بڑا سے بڑا متقی پرہیزگار بن سکتا ہے، بڑے سے بڑا انجینئر بن سکتا ہے، بڑا سے بڑا عبادت گزار بن سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں بن سکتا تو صحابی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العالمین اس کو 100 زندگی کیوں نہ دے دے، اس کے باوجود وہ 100 زندگی گزارنے کے بعد بھی صحابی نہیں بن سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو انسان ترقی پا لیتا ہے اور دنیا والے اس کو لقب دے دیتے ہیں، سر سید احمد خان، انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی، انہیں سر کا خطاب مل گیا، ایسی خطاب دے دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی صحابہ کرام کا بھی ایک خطاب ہے، صحابہ کرام کا بھی ایک خطاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں صحابہ کرام کو بھی ایک خطاب دیا ہے۔ کیا خطاب دیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 100 میں اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے صحابہ کرام کی۔ کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے، پہلے اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سارے صحابہ کو اللہ رب العالمین نے ایک طرف جمع کر لیا۔ اب چاہے وہ صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ ہی کیوں نہ گزارا،
سارے صحابہ کو اللہ نے ایک جگہ بیان کر لیا. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, ایمان میں سبقت لانے والے مہاجرین اور انصار, والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ سارے صحابہ کو اللہ رب العالمین نے ایک جگہ جمع کیا اور فرمایا کہ ان سے میں راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے. اللہ اکبر, اتنا بڑا انعام اللہ رب العالمین نے صحابہ کو دیا. آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, عبادات کرتے ہیں, لیکن ہم کو معلوم نہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوا کہ نہیں. ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری عبادتیں, ہماری نمازیں, ہمارے صدقہ و خیرات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوئے کہ نہیں, ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. یعنی صحابہ اکرام نے جو نیکیاں کی, صحابہ اکرام نے جو صدقہ و خیرات دیے, صحابہ اکرام نے جو نمازیں پڑھی, جو عبادتیں کری, جو جنگیں کری, ان سب کو اللہ رب العالمین نے قبول فرما لیا اور ان کو ایک سرٹیفکیٹ, ایک لقب دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا. اتنا بڑا انعام اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو دیا. اب کوئی آ کر کے صحابہ اکرام کے بارے میں گستاخی کرے اور صحابہ اکرام کے بارے میں گالیاں دے, صحابہ اکرام کی قربانیوں کو ہم بھلا نہیں سکتے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان والانصار لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کان یزیغ قلوب فریق منہم. اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھا, صحابہ اکرام کی حالت کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. کیسے تنگی کے وقت میں ساتھ دیا؟ صحابہ اکرام کی کیا قربانی ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. جب اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت کا حکم دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے, دشمن چاروں طرف تھے. ایسے وقت میں اسلام لانا, اسلام کے کلموں کو پڑھنا اور اسلام کے اندر داخل ہونے کا یہ مطلب تھا کہ یہ لو ہماری جان اور جو چاہے کرو ہماری جان کے ساتھ. یہ مطلب تھا اس وقت ایمان لانے کا. لیکن صحابہ اکرام اس وقت ایمان لے کر کے آئے. آل یاسر کے بارے میں دیکھتے ہیں, آل یاسر ان کے گھر والوں کی کیا قربانیاں ہیں. حضرت یاسر ایمان لے کر کے آئے, ام یاسر ان کی اور ان کے بیٹے ایمان لے کر کے آئے, ان کی بیوی ایمان لے کر کے آئیں, عبداللہ بن یاسر ایمان لے کر کے آئے. حضرت یاسر بوڑھے تھے, انتقال کر گئے. ان کی بیوی سمیہ ایمان لے کر کے آئیں, ان کا بیٹا ایمان لے کر کے آیا. بیٹا عمار ان کے گلے میں توپ ڈال دی گئی. یاسر کی بیوی کو یعنی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو باندھ دیا گیا اور ان کو اذیتیں پہنچانے لگے, تکلیفیں پہنچانے لگے. ان کی ماں کے سامنے, ان کے بیٹے کے سامنے, حضرت سمیہ کو ان کے بیٹوں کے سامنے ظالم ان کو باعزت کیا کرتے تھے, ان کی بے عزتی کیا کرتے تھے, بیٹے کے سامنے بے عزتی کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آل یاسر کے گھر والوں کی اس حالت کو دیکھا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے, تعداد بہت قلیل تھی, بہت کم تھی. ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے آل یاسر صبر کرو, جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے, جنت تمہیں ملنے والی ہے, جنت تم کو ملنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل یاسر کو خوشخبری دی کہ جنت تمہیں ملنے والی ہے. ظالم آل یاسر پر, یاسر کے گھر والوں پر ظلم کرتے ہیں, ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں. ابو جہل آتا ہے اور شرمناک طریقے سے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کر دیتا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کر دیتا ہے. اسلام کی بارگاہ میں دین کی خاطر سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے. آپ دیکھیں, اسلام کا مطالعہ کریں, آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے عورتوں کو کتنا بڑا مقام دیا ہے. اللہ رب العالمین نے عورتوں کے نام سے سورہ نساء عورتوں کے نام سے ایک پوری کی پوری سورت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اتار دی. کیا ہم نے سورۃ الرجال آدمیوں کے نام سے کوئی سورت سنی؟ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو کتنا بڑا مقام دیا ہے. کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا. دین کی خاطر شہید ہونے والی خاتون, سب سے پہلی خاتون, تمام لوگوں میں سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا. اسی طرح آپ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر کس قدر ظلم اٹھائے گئے, کس قدر ان کو تکلیفیں دی گئیں. جب حضرت بلال ایمان لے کر کے آئے تو حضرت بلال جہاں خادم ہوا کرتے تھے, ان کا مالک ان سے کہتا ہے کہ یہ بلال, یہ حبشی غلام جو کل میرا غلام ہوا کرتا تھا, آج میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا دین باطل ہے اور میرا دین, میرا دھرم حق پر ہے, برحق ہے, میرا دین حق ہے. کفار کہتے ہیں کہ یہ حبشی, اس کی کیا اوقات,
یہ حبشی غلام جو کل غلام ہوا کرتا تھا آج ہمارے دھرم کو غلط بتا رہا ہے، ہمارے دھرم کو باطل بتا رہا ہے، اور ان پر ظلم و ستم شروع کر دیتے ہیں۔ اس قدر ظلم حضرت بلال کو دیے جاتے ہیں کہ مکہ کے اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، گلے میں رسی ڈال دی جاتی ہے اور وہ حضرت بلال کو گھسیٹتے ہیں، پہاڑیوں پر لے جاتے ہیں، ایسے گھسیٹتے ہیں جیسے ایک جانور کو گھسیٹا جاتا ہے، ننگی زمین پر لٹایا جاتا ہے، بہت تکلیفیں دی جاتی ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں دی جاتی ہیں، ستایا جاتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی دین کی خاطر قربانیوں کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ اسی طرح حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی قربانی کو اگر ہم دیکھیں، کافروں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا، قید کر کے رکھا ہے اور حکم دیا کہ عورتیں چھتوں پر آ جائیں، تماشا دیکھنے والے جمع ہو جائیں، بچے تالیاں بجانے کے لیے آ جائیں، آج خبیب کو پھانسی دی جائے گی۔ حضرت خبیب کو لایا گیا، سولی پر چڑھایا گیا اور کہتے ہیں ظالم کہتے ہیں کہ اے خبیب آج تو تم یہ کہتے ہوگے کہ میری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، کیونکہ سب سے انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، آج تو تم یہ کہتے ہوگے۔ حضرت خبیب کہتے ہیں کہ تم اتنا کہتے ہو، میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر والوں میں بیٹھا رہوں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھا رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ بچے اور سارے لوگ مجمع پورا اعلان کرتا ہے اقتلوا، اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں، دین کی خاطر صحابہ اکرام نے ہر طرح سے قربانی دی ہے، جان کی قربانی دی، رشتہ داروں کی، گھر والوں کی، فیملی کی قربانی دی، تو صحابہ اکرام نے ہر طرح سے قربانیاں دی ہیں۔ جنگ تبوک کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، اب یہ دیکھیں کہ جنگوں میں کس طرح سے صحابہ اکرام نے قربانیاں دی، مالی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہی بیان فرمایا کہ صحابہ اکرام وہ ہیں، انصار اور مہاجرین یہ وہ ہیں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، تنگی کے وقت میں آپ کی مدد کی صحابہ اکرام نے۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کا، یہ اسی وقت کی آیت ہے، جنگ تبوک کی آیت، کہ اس وقت روم سب سے پاورفل دیش تھا۔ جیسے آج کے دور میں پاورفل دیش ہوتے ہیں، ویسے ہی روم اس وقت کا سب سے بڑا دیش تھا، سب سے طاقتور دیش تھا، اور انہوں نے دھمکی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لڑائی کی دھمکی دی کہ ہم آ کر کے لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ روم ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بتائیں کیا کیا جائے۔ اس وقت جون جولائی کی گرمی تھی، سخت گرمی تھی، اور ان کا کھجور کا کاروبار بہت اونچائی پر تھا، زوال پر تھا، ان کی آمدنی کا وقت تھا۔ ایسے وقت میں صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ جو چاہیں کریں۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ اب اتنا بڑا لشکر ہے، اتنا بڑا ملک ہے، پاورفل دیش ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے تو ویسا سامان بھی مہیا ہونا چاہیے، تیاری بھی ویسی ہونی چاہیے۔ اب اس وقت صحابہ کرام کے پاس کچھ تھا نہیں، تنگی کا ماحول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، فرمایا کہ جنگ تبوک کی طرف بھیجنے کے لیے جو یہ لشکر تیار کیا جا رہا ہے، اس میں جو مدد کرتا ہے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی 100 اونٹ میری طرف سے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ فرمایا، من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، پھر 100 اونٹ کا وعدہ کیا، پھر اللہ کے نبی نے کہا، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، پھر 100 اونٹ کا وعدہ کیا، 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، غلے کے ساتھ حضرت عثمان نے جنگ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ پھر اللہ کے نبی نے سوال کیا، من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، کیونکہ اتنے بڑے ملک سے لڑنے کے لیے جانا ہے تو بھرپور مال ہونے چاہیے، پوری تیاری کے ساتھ جائیں۔ پھر اعلان کیا، پھر حضرت عثمان اٹھے، گھر گئے اور گھر جا کر کے پھر دینار لے کر کے آ گئے، روپیے پیسہ لے کر کے آ گئے، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اسی طرح حضرت اللہ کے نبی پھر کہتے ہیں، بار بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں اور اپنے گھر جاتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العالمین نے میرا تھوڑا کام کر دیا تھا اور تجارت پہ تھوڑا فائدہ ہو گیا تھا، انہوں نے سوچا تھا کہ آج میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ بڑے خوش ہوتے ہیں، گھر جاتے ہیں، گھر میں جتنا مال ہوتا ہے اس کو آدھا کرتے ہیں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑتے ہیں، آدھا اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کے پیش کر دیتے ہیں۔ سوچتے ہیں کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، ایک چھوٹی سی ٹوکری لے کر کے آتے ہیں، گٹھری اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، جب حضرت عمر آتے ہیں آدھا سامان لے کر کے، حضرت عمر سے پوچھتے ہیں، اے عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر کے آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں، اللہ کے نبی جتنا مال تھا اس میں آدھا حصہ کیا، آدھا حصہ گھر والوں کو چھوڑا، آدھا آپ کے پاس لے کر کے آیا۔ یہ صحابہ کرام نے مال سے بھی صحابہ کرام نے مدد کی ہے دین کی خاطر، اور یہ جو فوج، یہ لشکر تیار ہو رہا تھا تو جن کے پاس مال تھا وہ تو مدد کر ہی رہے تھے، اب لیکن جن کے پاس مال نہیں تھا وہ لوگ دن میں کام کیا کرتے تھے،
دن میں جو نفع ہوتی تھی اس کو گھر والوں کے لیے دیا کرتے تھے اور شام میں کام کیا کرتے تھے. شام کے وقت میں اور شام کے وقت جو منافع ہوتا تھا وہ اللہ کے نبی کے پاس لاتے تھے. کوئی آدھا کلو کھجور لے کر کے آتا ہے, کوئی ایک مٹھی جو لے کر کے آتا ہے, کوئی کچھ تھوڑا سامان لے کر کے آتے ہیں. اور جو منافقین تھے وہ مذاق اڑانے لگے کہ ان کو روم سے جنگ کرنی ہے اور ایک مٹھی جو لے کر کے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا کہ یہ میرے صحابہ کی مذاق اڑا رہے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا ایک مد یا آدھا مد جو بھی تمہارے اس سے بہتر ہے کہ تم ایک احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر تم سونا خرچ کر دو تو یہ ان کا ایک مد یا آدھا مد جو بھی اس سے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے رہے, تھوڑا سامان لا کر کے لاتے رہے. کوئی ستو لے کر کے آتا ہے, کوئی کچھ لے کر کے آتا ہے. جب قافلہ تیار ہوتا ہے, یہ سب سے بڑا قافلہ تھا, 30,000 کی تعداد تھی مسلمانوں کی. جب یہ نکلتا ہے روم کی طرف, کیا حالت ہوتی ہے. ایک سواری پر 6 افراد سوار بانٹ دیے جاتے ہیں. ایک آدمی بیٹھتا ہے, باقی پیدل چل رہے ہیں. سخت گرمی ہے, سورج آسمان سے گرمی پھینک رہا ہے, دھوپ پھینک رہا ہے. چلتے ہیں, وقت کیسے گزارتے ہیں, چلتے ہیں, پیدل چل رہے ہیں. ننگی زمین ہے, سخت دھوپ ہے, ان کے پیروں میں سے خون آنے لگتا ہے. کپڑوں کو پھاڑتے ہیں, پیروں سے باندھ لیتے ہیں, چلتے ہیں. گزارا کیسے کرتے ہیں کہ چلتے ہیں, پہلے دن 3 کھجور پر گزارا کرتے ہیں, دوسرے دن 2 کھجور پر گزارا کرتے ہیں, تیسرے دن 1 کھجور پر گزارا کرتے ہیں. پھر مال ختم ہو جاتا ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں بچتا ہے. پھر لوگ اپنے اونٹوں کو ذبح کرنے لگتے ہیں بھوک کی وجہ سے. اللہ کے نبی جب یہ دیکھتے ہیں, پتا چلتا ہے کہ سواریاں تو پہلے سے ہی کم ہیں لیکن لوگ اپنے اونٹوں کو ذبح کرنے لگے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسا کیجئے, لوگوں کے پاس جتنا مال ہے ان سب کو جمع کیجئے اور برکت کی دعا کر دیجئے. چنانچہ سارے لوگوں کو بلایا گیا, مال جمع کیا گیا. کوئی روٹی کا ٹکڑا لے کر کے آ رہا ہے, کوئی کچھ. پھر سے مال جمع کیا گیا. اللہ کے نبی برکت کی دعا کرتے ہیں, سب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. پھر آگے چلتے ہیں. اب پیاس لگی ہے, اتنی پیاس لگتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیاس کے مارے ہماری گردنیں جھکی جا رہی تھیں. ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری گردنیں ہمارے گلے سے الگ ہو جائیں گی, اتنی پیاس لگ رہی تھی. اللہ کے نبی سے پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی بارش کی دعا کر دیجئے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے بارش کی دعا مانگتے ہیں. اللہ کے نبی ہاتھ نیچے نہیں کر پاتے, اس سے پہلے اللہ رب العالمین بارش نازل کر دیتا ہے. پھر لوگ پانی اپنے برتنوں میں بھرتے ہیں, خوب پیتے ہیں. پھر آگے چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بارش صرف اسی جگہ پر ہوئی تھی جہاں پر ہم لوگ رکے ہوئے تھے اور کہیں بارش نہیں ہوئی. پھر یہ جنگ کا ایسے وقت میں یہ صحابہ کرام نے یہ قربانیاں دی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے قربانیاں دی, لیکن یہ صحابہ کرام ان کی پوری زندگی ایسی نکل گئی, ایسے ہی شہید ہو گئے, تکلیف میں پوری زندگی نکل گئی. اور ان صحابہ کرام کے بارے میں کوئی گستاخی کرے, ان کو گالیاں دے اور وہ لوگوں کے بارے میں غلط فہمی ڈالے صحابہ کرام کے متعلق. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے مقام کو اپنے کلام مجید کے اندر بھی بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کا عاجل عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.